حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العزت کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور یہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جو پیدائشی طور پر ولی تھے، پیدا ہی ولی پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نسبی شرافت کے اعتبار سے حسنی اور حسینی سید ہیں، ماں باپ حسنی اور حسینی تھے، ایک طرف سے حسنی دوسری طرف سے حسینی۔ بغداد شریف پہنچے، یہ بالکل وہی وقت تھا جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس و تدریس کو چھوڑ کر خلوت نشینی کو اختیار کیا، تنہائی کو اختیار کیا۔ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا تھا۔ بالکل اس وقت جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد شریف کو چھوڑ رہے تھے، بالکل اسی وقت کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغداد شریف میں آمد ہو رہی تھی۔ آپ اس وقت 18 سال کے تھے جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف میں آئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ تعلموا العلم وعلموه الناس، علم سیکھو، جب سیکھ لو پھر آگے لوگوں تک سکھاؤ اس چیز کو، پہلے خود سیکھو بعد میں اس علم کو آگے لوگوں تک منتقل کرو، لوگوں کو سکھاؤ وہ چیزیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت علم سیکھنے کے لیے بغداد شریف آئے، اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ اب دوران طالب علمی میں آج تو ہم نے صرف اتنا ہی بنایا ہوا ہے 11ویں والے پیر، ایک سال کے بعد ایک ختم دلاؤ تو محبت پوری۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طالب علمی میں جس وقت آپ پڑھتے تھے، ایسے ہی تھوڑا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے کتب بنا دیے، بڑی مشقتیں برداشت کی آپ نے اس چیز کے لیے، اس راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے، کہتے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت اس قدر اختیار کر گئی کہ میں بغداد کے اندر ایک جگہ پہ جا کے لیٹ گیا، بازار میں نہیں، وہاں پر جا کے جو مسجد تھی ایک مشہور مسجد، وہاں پہ جا کے لیٹ گیا مسجد کے اندر۔ آگے آپ خود بیان کرتے کہتے کہ اتنے دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، فاقہ پھر فاقہ پھر فاقہ، مسلسل بھوک۔ فرماتے ہیں کہ شدت فاقہ کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میرے اوپر موت آنے والی ہے، مطلب بالکل جسم کے اندر جو طاقت ہے، جو سکت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس قدر بھوک تھی، میں مسجد میں جا کے لیٹا، مجھے ایسا لگا کہ بس اب زندگی پوری ہو گئی ہے، اب موت آنے والی ہے۔ آگے خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی حالت میں لیٹا ہوا تھا کہ شاید وقت پورا ہو چکا، ایک نوجوان مسجد کے اندر آیا، اس کے پاس سونے کے کچھ ٹکڑے تھے، اس کے پاس کھانا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے لگا تو اس نے مجھے دعوت دی، تو میں نے کہا نہیں آپ کھائیں۔ اس نے اصرار کیا تو کہتے ہیں کہ میں پھر چلا گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہاں نا عبد القادر نامی ایک بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو عبد القادر تو آپ ہی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبد القادر میرا نام ہے اور میں ہی وہاں سے آیا ہوں اور میں یہاں پہ پڑھتا ہوں۔ وہ بندہ جو کھانا آپ کو کھلا رہا تھا آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرے بیٹے کو جا کے دے آؤ مدرسے میں، تو میں اتنے دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں، تو اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، آپ کے پیسے میں سے میں نے تھوڑا سا کھانا لے کے یہ کھانا شروع کیا ہے، تو یہ جو میں کھانا آپ کو کھلا رہا ہوں نا، یہ میرے پیسے نہیں، یہ پیسے آپ کے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس نے وہ مجھے پیسے دیے، وہ کھانا جو مجھے کھلا رہا تھا اب وہ میرا مہمان تھا، کہتے ہیں اس کو کھانا کھلایا، جب وہ جانے لگا میں نے پھر اس پیسوں میں سے کچھ پیسے اس بندے کو دے دیے کہ تو واپس خیر و سلامتی کے ساتھ چلا جا۔ اس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ نے۔ اب دوسرا واقعہ سنیں، دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت میں بغداد کے اندر موجود تھا، پہلے واقعے کے اندر والدہ نے گیلان سے پیسے بھیجے تھے، جیلانی بولتے ہیں، یہ اصل میں گیلانی ہے۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بغداد کے اندر رکا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ شروع میں تو 20 دن ایسے گزر جاتے کہ کھانے کا کچھ ملتا ہی نہیں تھا،
آج ہمیں ایک ٹائم کی روٹی دن کے اندر نہ ملے، ہم قیامت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک دن کا کھانا نہ ملے تو اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شروع میں بغداد آیا تو 20 دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کھانے کا کچھ ملتا ہی نہیں تھا مجھے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو کسرا کا محل تھا، ایوان کسرا، اب اس وقت بھی اب بھی اس کی چونکہ عمارت نہیں ہے، کھنڈرات موجود ہیں، ٹوئے ٹبے اس طرح بس برائے نام کی عمارت موجود ہے تھوڑی بہت ہی۔ ویڈیو کے اندر میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کسرا کے محلوں کے جو کھنڈرات تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف نکل گیا کہ شاید کوئی کھانے کو کوئی چیز مل جائے، بھوک مٹا لوں، اتنی سی کوئی چیز مل جائے کہ میں اپنی زندگی کو بچا سکوں۔ 20 دن ایسے گزرے شیخ عبد القادر جیلانی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا تو وہاں پر دیکھا، میں تو ابھی پہنچا، کہتے ہیں وہاں پر دیکھا کہ اللہ رب العزت کے 70 ولی، 70 اولیاء اللہ وہ زمین کے اوپر اسی طرح پھر رہے تھے کہ کھانے کے لیے ہمیں بھی کوئی چیز مل جائے۔ اولیاء اللہ نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس چیز کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ مجھ سے پہلے 70 اللہ کے ولی اس چیز کی تلاش میں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ کہتے ہیں کہ میں شرم کے مارے نہ واپس آ گیا کہ مجھ سے زیادہ یہ حقدار ہے جو مجھ سے پہلے آئے ہوئے ہیں۔ 20 دن کے فاقے، کہتے ہیں وہ واپس آ گیا۔ واپس آیا نا تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے ایک بندہ ملا جو میرے پچھلے گاؤں کا تھا، آبائی گاؤں کا تھا، گیلان کا، یہاں پر بھی اس سے ملتا جلتا واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے سونے کے کچھ ٹکڑے دیے، اس نے کہا کہ یہ آپ کی والدہ نے دیے، اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو دے آنا۔ آپ نے کیا کیا، ان سونے کے ٹکڑوں کو لیا، تھوڑا سا کھانا لیا جو خود کھایا، تھوڑا سا سونا اس بندے کو دیا جو سونا لے کر آیا تھا، باقی سارے کا سارا سونا ان اللہ کے 70 ولیوں کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ وہ اس سونے کو بیچ کر بازار سے کھانا کھا سکیں۔ کیا ہمارے اوپر کبھی اس طرح کی مشقتیں گزری ہیں کہ 20 دن تک ہمیں کھانا نہ ملے؟ لیکن اللہ کے ولیوں نے ان چیزوں کو برداشت کیا ہے۔ اور بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، خالی پڑھنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، کچھ سبق حاصل کریں کہ وہ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ 20 دن مجھے کھانا نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے آخر زندگی کو کس مشن کے لیے وقف کیا ہوا تھا، کس چیز کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے؟ یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر بھی تو جا سکتے تھے، کہتے تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی مدرسے میں تو واپس چلو اپنی والدہ کے پاس، لیکن وہ نہیں چھوڑ کر گئے۔ 20 دن بھوک برداشت کی ہے، کھانا ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن جس چیز کے لیے وہ رکے ہوئے تھے نا، وہ اللہ رب العزت کے دین کی سرفرازی اور سربلندی تھی کہ ہم دین سیکھیں، میں دین سیکھوں، پھر آگے اگلی نسلوں تک وہ دین کو منتقل کروں۔ لیکن آج ہم ان بزرگان دین کی تعلیمات کو کہاں اپناتے ہیں؟ سال کے بعد ایک جلسہ کرتے، کہانی ختم، ایک عرس کیا، کہانی ختم۔ جو بزرگان دین اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ان کی زندگی کے خاص مشن کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ کس چیز کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کی ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی گزار گئے، اور آج ہم کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے نعرے کتنے لگاتے ہیں ہم، کتنا احسان ثواب کرتے ہیں، پروگرامز منعقد کرتے ہیں، عرس بناتے ہیں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی چیز شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ ان بزرگان دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کام کے لیے اپنی زندگی گزار کر گئے۔ آج ہمیں بھی وہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بغداد شریف میں آئے تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ علم پڑھا اور اس طرح پڑھا جس طرح علم پڑھنے کا حق تھا۔
उस तरह इल्म को पढ़ा। अब बुजुर्गान दीन आपके हवाले से क्या फरमाते हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं आपके हवाले से, कहते हैं कि 488 हिजरी में जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 18 साल थी, आप बगदाद में आए। वक्त के जो जय्यद उलमा और मशाइख थे, आपने उनसे इल्म हासिल किया। ये सारी सूरत हाल बयान करते हुए कि आपने किस तरह के उलमा से इल्म हासिल किया। उसके बाद वो फरमाते हैं कि हल वसार मर्जअल जमीअ फिल जमी, कहते हैं कि जब आपने इल्म हासिल किया ना, फिर ऐसा इल्म हासिल किया कि ज़माने के जितने उलमा मौजूद थे, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन तमाम उलमा से बरतरी हासिल कर गए। इल्म के मैदान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम उलमा से ऊंचे हो गए। और तमाम उलमा ने, जो पहले से बड़े बड़े उलमा और औलिया अल्लाह मौजूद थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, उन सब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मर्जे बना लिया। यानी जिस आलिम को जिस मसले में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आ जाता। इस तरह आपने इल्म हासिल किया। आज हम जलसा करें, हम उर्स मनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी चीज़ सीखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इल्म हासिल करने और आगे इल्म सिखाने में गुजारा है। इस चीज़ की ज़रूरत है। जहालत बढ़ती जा रही है हमारे माशरे के अंदर, इल्म से दूरी बढ़ती जा रही है, इल्म का फुकदान होता जा रहा है। जो इल्म के माहिर उलमा हैं वो नापैद होते जा रहे हैं। वक्त की भी ज़रूरत है, वक्त का भी तकाजा है। हमारे ऊपर दीन इस्लाम की भी जिम्मेदारी है कि हम दीन सीखें। नहीं सीखेंगे तो फिर जहालत मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जाएगी। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। शेख अबुल फुतू, ये बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक वली गुजरे, वो बयान करते हैं, कहते हैं कि आप 25 साल तक इराक के जंगलों में फिरते रहे। 25 साल इराक के जंगलों में, और आज हम दिन के उजाले में मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। कहते हैं कि आप 25 साल तक इराक के जंगलों में फिरते रहे। कहते हैं कि मैंने 40 साल आपकी खिदमत की है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की 40 साल खिदमत की है। कहते हैं कि मैंने इस 40 साल के अंदर जिस चीज़ को देखा है वो ये है कि आप हमेशा सुबह की नमाज इशा के वज़ू से अदा किया करते थे। इशा की नमाज़ पढ़ी तो सारी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहते, उसी वज़ू से फजर की नमाज अदा कर लेते। इन बुजुर्गान दीन की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के ऊपर नाफिज करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो किस चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजार के। आज हम कहते हैं पीराने पीर दस्तगीर, बड़े हम नारे लगा लेते। नारे लगाने में क्या है? उनकी ज़िंदगी से सबक सीखें कि वो किस काम के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार कर गए, हमें क्या सिखा कर गए। आप खुद फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल किया, पढ़ते पढ़ते मैं कुतुबियत के मंज़ब पर फाइज हो गया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। लेकिन इल्म पढ़ते पढ़ते, इल्म सीखते सीखते, इल्म पढ़ते पढ़ते इसी फील्ड में रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुतुब बना दिया। आज हम इल्म सीखते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है। आज दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया की आराइश और दुनिया की रंगीनियों ने आज हमें इस कदर जकड़ा हुआ है, इस कदर मजबूत जकड़ा हुआ है कि हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हमें दुनिया की मोहब्बत ने, माल और दौलत की मोहब्बत ने, औलाद की मोहब्बत ने, अल्लाह बदकिस्मती ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से ये मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु किस हवाले से तालीमात के ज़रा सुने। आप फरमाते हैं माँ वुलिदा कत्तुन मौलूदुन, मेरे घर में कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा सलूक क्या होता था? फरमाते इल्ला, मगर, यानी जब भी मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, तो मैंने इस चीज़ को पेश नज़र रखा है, कहते अखज़्तुहु अला यदैया, मैं उस बच्चे को हाथों में पकड़ता। मेरे घर में बेटा पैदा होता या बेटी पैदा होती, कोई भी बच्चा पैदा होता, फरमाते पैदा होता तो मैं उसको हाथ में पकड़ता। मैं फरमाता वकुल्तु हाज़ा मय्यितुन, ये मुर्दा है। ये इस वजह से कि दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत इस तौर पर दाखिल ना हो जाए कि मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो जाऊँ।
فرماتے کہ میں کہتا قلت ھذا میت، یہ بچہ مردہ ہے، فاخرجہ من قلبی اول ما یولد، کہتے میں اپنے دل سے اس کی محبت پہلے دن سے ہی نکال دیتا. یعنی اولاد ضرور ہے، لیکن اگر اولاد کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ اولاد بھی آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے. اس لیے علماء نے کہا، قرآن مجید میں موجود ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہمارے پاس جو مال اور اولاد موجود ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. تو اگر یہ اولاد اور یہ مال ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کرتا ہے تو یہ رحمت ہے، اور اگر یہ مال، اس مال کی وجہ سے اور اس اولاد کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے فتنہ ہیں، چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ ہمارا مال ہے. بندہ جتنا مرضی کہتا بھی رہے کہ میرے حق حلال کی کمائی ہے، اس کے باوجود وہ آزمائش اور وہ فتنہ ہے ہمارے لیے، کہ اگر یہ چیز ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے دور کرتی ہے. انسان سوچے اگر میں مہینے کا 10 لاکھ روپے کماتا ہوں، لیکن اس 10 لاکھ کو کماتے کماتے میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ سارے کا سارا مال ہمارے لیے فتنہ ہے. اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں پہلے دن ہی اس کو اٹھا کر کہتا کہ یہ مردہ ہے، میں پہلے دن ہی اس کی محبت دل سے نکال دیتا. آج اس چیز کو بھی اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. غوث الاعظم، قطب الاعظم، ہم اس نام کے نعرے لگاتے، مسئلہ نہیں ہے. ان کی زندگی کو تو سیکھیں، ان کی زندگی کو تو اپنے اوپر نافذ کریں. آج اولاد کی محبت نے ہمیں اللہ رب العزت کے رحمت سے دور کیا ہوا ہے. آج مال کی محبت اس قدر بڑھ چکی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد ہی نہیں آتی. لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس حوالے سے تعلیمات یہ ہیں. حالانکہ اولاد کی محبت اتنی محبت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے شہزادے جب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے نا، نبی علیہ السلام نے چونکہ منع کیا ہوا تھا کہ بندہ میت کے اوپر نوح اور بین کرتے ہوئے رونا شروع کر دے، رونے سے منع کیا ہوا تھا. صحابہ کرام آئے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں نبی علیہ السلام. تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے تو منع فرمایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوا تو نبی علیہ السلام رونا شروع ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ یہ اولاد کی وہ محبت ہے جو اللہ نے والدین کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. یعنی اولاد کی محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا شہزادہ فوت ہوا تو نبی علیہ السلام بھی رونا شروع ہو گئے. لیکن نبی علیہ السلام تو پھر نبی علیہ السلام ہے، میں ان کی تو مثال بھی نہیں دے سکتا نا، وہ تو وراء الورا ہستی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے ہی اس چیز کو پیش نظر رکھتے کہ یہ اولاد میرے لیے کہیں آزمائش نہ بن جائے، فرماتے پہلے دن سے اس کی محبت دل سے نکال دیتا. اب اس کے بعد مزید سنیں، اگر آپ بیان کر رہے ہوتے نا، کسی جلسے میں ہوتے، بیان کر رہے ہوتے، واعظ کر رہے ہوتے، تو پتہ چلتا کہ گھر میں آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی بچہ فوت ہو گیا، تو یہ نہیں کہ جلسہ ختم کرو تو چلو جی گھر جاؤ، میرا بچہ فوت ہو گیا کل بیان کروں گا، نہ. فرماتے نہیں، آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر مجلس واعظ کے اوقات میں کوئی آپ کا صاحبزادہ فوت ہو جاتا تو مجلس موقوف نہ کرتے، اللہ کے ذکر کی مجلس کو بند نہیں کرتے تھے، بدستور سلسلہ واعظ یا جاری رکھتے. جب غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جب جنازہ باہر دروازے پہ لایا جاتا، آپ اٹھتے جنازہ پڑھاتے تو واپس آ کے پھر بیان کرنا شروع کر دیتے. یہ کیوں تھا؟ یہ اس طرح کا رویہ کیوں تھا؟ کیا چیز تھی آپ کے پیش نظر؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ رب العزت کی ذات، کوئی دوسرا جواب نہیں ہے. کہ ہر وقت اپنے آپ کو متوجہ رکھا تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھا. اولاد کی محبت کو، مال و دولت کی محبت کو، کسی چیز کو رستے میں، اس رستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے ان گوشوں سے سبق حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کب سیکھیں گے؟ صرف نعرے لگائیں گے؟ صرف سال کے بعد ایک عرس منائیں گے؟
اس کے بعد ان کی تعلیمات کو نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ پڑھیں، نہ اپنے اوپر نافذ کریں گے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ سال کے بعد 1 گھنٹے کے لیے جلسہ کر لیا تو بات ختم ہو گئی، وہ جو بتا کر گئے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، اپنے اوپر نافذ کیا ہی نہیں، تو یہ کیسی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ یا ربی، اے میرے رب، کیف اہدی الیک روحی، میں اپنی جان تجھے کیسے ہدیہ کر سکتا ہوں؟ وقد صح بالبرہان ان الکل لک، یا رب العالمین دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ سارا کچھ تیرے لیے، تو اگر میں اپنی جان بھی تجھے دے دوں تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ میں ہوں ہی اللہ رب العزت کے لیے، سارا کچھ ہے ہی اللہ رب العزت کا، تو لیکن اس کے باوجود آج ہم اپنا سب کچھ مال و دولت، آل اولاد کو کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ چیز سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی جس طرح شروع میں آپ نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مجاہدے ریاضتیں برداشت کی آپ نے، اللہ رب العزت نے مقام بھی اتنا ہی عطا فرمایا۔ جو جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کا، اس کے اوپر آزمائشیں اور اس کے اوپر تکلیفیں وہ زیادہ آتی ہیں۔ جس کا مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات کے نزدیک، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے، اس کے اوپر تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ بلا تشبیہ بلا مثال نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے 2 بندوں کو ہوتا ہے، یعنی تکلیفیں وہ نبی علیہ السلام کے اوپر زیادہ تھیں، آزمائشیں زیادہ تھیں، مرتبہ بھی تو بلند ہے نا، بلا تشبیہ۔ اسی طرح کوئی بھی انسان ہے، اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا مقام بلند ہے نا، اتنی اس کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری زندگی اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرتے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی خاطر دین اسلام کے پرچم کو بلند نہیں کیا، چاہے وہ عوام تھے، حکمران تھے یا علماء تھے، پھر آپ نے کسی بندے کو بھی نہیں بخشا۔ ایک ہی چیز تھی، میں نے شروع میں بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک چیز تھی، اللہ رب العزت کی ذات، بس کہ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اس کی مخالفت میں جتنے بھی لوگ آئیں آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اب آج کے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے حق نہ بیان کیا ہے نہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کچھ اس طرح کے منافق علماء موجود تھے معاشرے میں، جو حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے تھے، چمچہ گیری کرتے تھے، اللہ رب العزت کے دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، وہ اس وقت بھی منافقت کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے منافق علماء موجود ہیں، روایات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے جو بہترین لوگ ہیں وہ علماء ہیں، جو بہترین علماء ہیں۔ جو سب سے برے اور شریر قسم کے لوگ ہیں وہ بھی علماء ہیں، اور یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے دین اسلام سے بغاوت کی ہوئی ہے، کبھی اسلام کا کھرا پیغام دیا ہی نہیں ہے، چمچہ گیری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، دنیا کا مال سیدھا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے علماء کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت کیونکہ اس طرح کے لوگ موجود تھے تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا۔ آج چونکہ آج بھی مجھے بھی ہمیں بھی اس چیز کا سامنا ہے تو میں آپ کا بیان جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والے علماء، تمہیں ان بادشاہوں سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے تمہارا ان بادشاہوں کے ساتھ؟ فرماتے کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، یہ وہ علماء جنہوں نے حکمرانوں کی چاپلوسی کی، یہ وہ علماء جنہوں نے دین اسلام کے ساتھ غداری کی، یہ وہ علماء جنہوں نے دین اسلام کے کاز پر پہرا دینے کی بجائے منافقت اختیار کی، دنیا کے مال کو حاصل کرنے کو ترجیح دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ
اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، اے اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کو غصب کرنے والے علماء، تم کھلے ظلم اور کھلی منافقت کے اندر مبتلا ہو چکے ہو۔ اے عالموں، اے زاہدوں اور بادشاہوں اور سرداروں کے لیے کب تک منافق بن کر دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے اور اس کی شہوات اور لذات کو حاصل کرتے رہو گے؟ کب تک یہ منافقانہ رویہ اختیار کرو گے کہ دنیا کا مال حاصل ہو جائے، دنیا کا سامان حاصل ہو جائے، دنیا کی لذات اور شہوات یہ حاصل ہو جائے، اس وجہ سے منافقت کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم اور اس زمانے کے اکثر بادشاہ، میں آج اس فرمان کی روشنی میں کہتا ہوں، یہ سارے علماء جو آج دین اسلام سے غداری کرتے ہیں، یہ سارے، اور یہ جن کی وجہ سے غداری کرتے ہیں وہ سارے حکمران، فرماتے ہیں کہ تم اور اس زمانے کے سارے نہیں، اکثر بادشاہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خیانت کرنے والے بنے ہوئے۔ آج ہمارے حکمرانوں میں بھی اکثریت اسی چیز کی۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان منافقت کی شوکت کو توڑ دے۔ ظاہر دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، فرماتے ہیں اے اللہ ان منافقوں کی شوکت کو توڑ دے، ان کو ذلیل فرما دے، ان کو یا تو توبہ کی توفیق دے دے، آگے چل کے فرماتے ہیں ان ظالموں کا کلا کما فرما دے، گردن اڑا دے، دوسرے لفظوں میں اے اللہ ان کو موت دے دے، اور ان کی اصلاح فرما، یا پھر زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے۔ ایک دنیا دار بندہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے تب بھی جرم ہے، ایک دیندار بندہ منافقت کرتے ہوئے اس کی سپورٹ کرے، ظلم کو پروان چڑھائے اور دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی ترجمانی کرے جو دین اسلام کے غدار ہیں، تو یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ اللہ ان کی شوکت کو توڑ دے، ان کو ذلیل و رسوا فرما دے، ان کو ویسے ہی مار دے اور ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دے۔ آج آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جن کو سن کر اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ 11ویں شریف منائیں، میں بھی مناتا ہوں، کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید میں مخالف ہوں، میں بھی مناتا ہوں، لیکن میں ان سب چیزوں سے زیادہ جس چیز کو اپنے پیش نظر رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اکابرین کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ختم دلائیں، اصالہ ثواب کریں، کچھ بھی کریں۔ اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، یہ چیز زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ دفعہ بھی ان کا ختم دلائیں نا، لیکن اگر آپ دین اسلام سے غداری کریں تو قیامت والے دن آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، لیکن اگر آپ 1 دفعہ بھی ان کا اصالہ ثواب نہ کریں لیکن ان کی زندگی کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تو قیامت والے دن یہ اولیاء اللہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ عملی طور پر ہے، عملی طور پر ان کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کریں، اس چیز کی آج ضرورت ہے، ورنہ جہالت بڑھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اکابرین کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔